أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 38 تا 39 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اے لوگو، جب ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے ہو. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اللہ اکبر. اگر ایسا ہے تو یاد رکھو، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا. اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. یہاں سے غزوہ تبوک کے مختلف پہلوؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو اس صورت کے تقریباً آخر تک چلا گیا ہے. اس غزوہ کے واقعے کو مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر شام اور عرب کی سرحد پر جمع کر لیا ہے اور اپنے فوجیوں کو سال بھر کی تنخواہ پیشگی بھی دے دی ہے. صحابہ کرام اگرچہ اب تک بہت ہی جنگیں لڑ چکے تھے مگر وہ سب جزیرہ عرب کے اندر تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی مانی ہوئی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ پیش ہو رہا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ہرقل کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود پیش قدمی کی جائے اور خود وہاں پہنچ کر مقابلہ کیا جائے. چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیاری کا حکم دیا. مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اول تو 10 سال کے متواتر جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات میسر آئے تھے، اور دوسرے وقت
دوسرے جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ منورہ کے نخلستانوں میں کھجوریں پک رہی تھی۔ اللہ اکبر! انہی کھجوروں پر اہل مدینہ کی سال بھر کی معیشت کا دار و مدار تھا۔ ایسی حالت میں باغات کو چھوڑ کر جانا نہایت مشکل کام تھا۔ تیسری یہ کہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا، جس میں آسمان سے آگ برستی ہے اور زمین سے شعلے محسوس ہوتے ہیں۔ چوتھا، تبوک کے سفر بہت لمبا تھا اور تقریباً 8 میل کا یہ پورا راستہ لق و دق صحرا پر مشتمل تھا۔ پانچواں، سفر کے لیے سواریاں بہت کم تھیں۔ چھٹا، اس سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا، جو اس وقت نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی بلکہ اس کے طریق جنگ سے بھی اہل عرب پوری طرح مانوس نہیں تھے۔ غرض ہر اعتبار سے یہ انتہائی مشقت اور جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرکل اور اس کے لشکر پر آپ کی اس جرت مندانہ پیش قدمی کا ایسا رعب طاری فرمایا کہ وہ سب واپس چلے گئے اور مقابلے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اللہ اکبر! مذکورہ بالا مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام کی بھاری اکثریت ماتھے پر بر لائے بغیر جان نثاری کے جذبے سے سرشار اس مہم میں شریک ہوئی۔ البتہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہوا اور شروع میں انہیں کچھ تردد بھی رہا، لیکن آخرکار وہ لشکر میں شامل ہو گئے، اور چند ایسے بھی تھے جو اس تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہ کر سکے اور سفر میں شرکت سے محروم رہے۔ دوسری طرف وہ منافقین تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اس سخت مہم میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ مختلف جیلوں ہیلوں بہانوں سے مدینہ منورہ میں رک گئے اور ساتھ نہیں گئے۔ اس صورت میں آنے والی آیات کا اس قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے طرز عمل پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں جن لوگوں کو ملامت کی گئی ہے اور وہ یہ ممکن ہے کہ یہ خطاب ان صحابہ کرام سے ہو جن کے دلوں میں تردد پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! وآخر دعوانا الحمد للہ رب